پاکستان میں جواد نقوی صاحب جو ہے وہ باقی سنیوں کو شیعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ملا جو ہے ان دونوں کو یا باقی لوگوں کو بھی اب احساس ہونے لگا ہے کہ اہل بیت کے ذکر کے بغیر یا ان کی فضیلت بیان کرنے کے بغیر اب اسلام کی بقا نہیں ہے۔ احمد جاوید صاحب نے ایک بہت بڑا الزام لگایا، بلکہ میں کہوں گا بہتان لگایا تشیع کے اوپر، کہ تشیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے زیادہ امامت کو افضل سمجھتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے زیادہ امام علی علیہ السلام کو افضل سمجھتے ہیں۔ ایسا ہی بالکل انہوں نے ایسا کہا تھا، اور یہ بہت بڑی تہمت ہے شیعہ عقائد پر۔ ہمارا عقائد جو ہے، ہمارے عقائد بہت واضح ہیں، اور جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ تمام انبیاء پر اور تمام اماموں پر فضیلت رکھتے ہیں، اور آپ سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں رکھتا۔ اور آپ کے بعد اگر ہم رتبے بتائیں تو پھر اس کے بعد امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا اور باقی اماموں کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات رسالت و امامت کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ اس بنا پر ہے کہ چونکہ امامت کی فضیلت اس لیے ہے کہ آپ وسیع ہیں، یعنی امام وسیع ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح ہے، وسیع ہونے کی وجہ سے، اور یہ نسبت ہونے کی وجہ سے ان کی افضلیت ہے۔ اور امام، جہاں خدا نے قرآن میں امام کی تعریف جو کی ہے، اور حضرت ابراہیم کو امام کب کہا؟ جب حضرت ابراہیم رسول تھے، نبی نہیں تھے، نبی بنے، رسول بنے، رسالت و نبوت آپ کو ملی، اور امامت کے لیے آپ کو ایک بہت بڑے امتحان سے گزرنا پڑا، اس کے بعد جا کر آپ کو وہ امامت ملی۔ اور ایک اور حدیث ہمارے ہاں امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے تو حضرت عیسیٰ بھی چوتھے آسمان سے اتریں گے، اور ان کے جو ہے وہ پیچھے نماز پڑھیں گے، جس میں امامت، اور اگر صرف رسالت کے حوالے سے بات کریں رسول اللہ کو نکال کر باقی انبیاء کے، تو اس میں امامت کی افضلیت اور امامت کی برتری پر جو ہے وہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ ایک اور بات انہوں نے بہت عجیب بات کہی ایام فاطمیہ کے حوالے سے۔ حالانکہ ایام فاطمیہ منانے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا مقدسات کی توہین کر رہے ہو۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت اور ان کی زندگی کے بارے میں اگر عوام جان رہے ہیں، یا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے مجلس برپا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ مقدسات کی توہین کر رہے ہیں، اہل سنت مقدسات کی توہین کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران ایک بدعت ایجاد کر رہے ہیں۔ سب سے ایک تعصب کی بو آتی ہے، اور انہیں یہ خوف بھی لاحق ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ پوری دنیا میں تشیع، شیعہ ہلال تشیع کے نام سے اب نام بھی آ گیا ہے، یہ کہ تشیع کا چاند اب وہ افق پر چمکتا نظر آ رہا ہے ان کو۔ اب اسی حوالے سے ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی تھی اسی ہفتے میں، گزشتہ ہفتے میں، ایک مولوی کی جو تکفیری سوچ رکھتے ہیں اور بہت مشہور ہے، ابو محمد، بالکل میں نے ان کی ویڈیو دیکھی، وہ رمضان کے شو وغیرہ میں بھی آتے ہیں نا، تو انہوں نے اپنی ویڈیو کار میں جاتے ہوئے وہ بنا رہے ہیں گاڑی میں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہاں، اعتراض بھی کیا اور مطلب اعتراف بھی کیا ایک طرح سے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے گروہ کی بات کر رہے تھے، تکفیری گروہ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی فضائل کم بیان کرتے ہیں اور اس میں کمی کرتے ہیں، ہمیں ان کی شان بیان کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی شان بیان نہ کرنے کی وجہ سے ہم بہت مسئلہ مسائل کے شکار ہیں۔ تو یہ دونوں جاوید احمد صاحب اور یہ ملا جو ہے، ان دونوں کو یا باقی لوگوں کو بھی اب احساس ہونے لگا ہے کہ اہل بیت کے ذکر کے بغیر یا ان کی فضیلت بیان کرنے کے بغیر اب اسلام کی بقا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میری یعنی کہ اللہ کی کتاب اور میری اطرت، اور انہوں نے کیا کہا کہ کتاب اور سنت، صحیح نا؟ اب کتاب و سنت کہیں گے، کتاب و اطرت کے، اب ہم نے کہا کہ کتاب و اطرت ہے اور انہوں نے کہا کتاب و سنت ہے، اس پر چلتے رہیں۔ آج ان کو اعتراف کرنا پڑا ہے کہ جو رسول اللہ نے کہا، حالانکہ وہ جو سنت کی جو حدیث ہے وہ ضعیف روایات اور کم جگہوں پر موجود ہیں، جو قرآن و اطرت کی بات ہے وہ ان کی کتابوں میں صحیح ستہ میں بہت زیادہ واضح طور پر اور بہت صحیح جو ہے وہ احادیث میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو اب ان کو اعتراف کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ان کو خوف آ رہا ہے کہ اب تک جو بنی امیہ سے اس دور بنی امیہ، اس کے بعد اب بنی عباس کا دور، اس کے بعد اب تک جتنے بھی یہ تکفیری فکر رکھنے والے جو لوگ تھے، ملا تھے، وہ کامیاب رہے تھے اپنے پروپیگنڈے میں کہ جو اپنے ان کے نوجوان تھے یا باقی جو سادہ لوگ عوام تھے ان کو تشیع سے دور رکھنے میں کامیاب رہے تھے وہ لوگ، اور ان کو مکمل طور پر پروپیگنڈے کے ذریعے ان کو دور رکھا کہ شیعہ کافر ہیں، شیعہ کے ساتھ تم لوگوں نے کھانا پینا بند کرنا ہے، شادی نہیں کرنی ہے ان کے ساتھ، تم لوگوں نے کوئی ان کے ساتھ راہ و رسم نہیں رکھنا ہے۔ جس چیز میں وہ اب تک کامیاب ہوئے تھے، اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب ہمارے ہاتھ سے یہ کنٹرول
نکل رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے واضح ہونے لگے ہیں، حقیقتیں سامنے آنے لگی ہے، جہاں پر گندگیاں اور زیادہ ہیں لیکن حقائق بھی سامنے آنے لگے ہیں، خصوصاً سنی اس میں مفتی جیسے آج کل کے اگر بات کروں تو طارق جمیل جیسے بڑے علماء، انجینئر محمد علی بہت ہی محقق ہیں، اور اس کے بعد ابھی کے جو اگر بات کروں تو مفتی ہمدرد جو ہے وہ خوبصورت پروگرام کرتے ہیں، ایک عالم دین شیعہ، ایک عالم دین سنی اور بریلوی اور باقی مختلف فکر کے علماء کو بلا کر ان کو ڈیبیٹ کرواتے ہیں، تو جب سامنے آ کر بات کرتے ہیں تو حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ بھائی ہم کس قدر جو ہے وہ دودھ میں تھے، کس قدر پانی میں تھے، اور جو ہے وہ ہمیں کتنے اندھیرے میں رکھا گیا۔ اب نوجوان بغیر اس کی کوئی ملا سے جا کے پوچھے کہ ہم کیا کریں، وہ خود سوشل میڈیا کے تھرو پتہ چل جاتے ہیں ان کو بھائی ہمیں کتنا جو ہے وہ اندھیرے میں رکھا گیا تھا، اور اہل بیت کے بغیر تو زندگی ہے ہی نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ دراڈر لوگ جو ہے وہ یا تو شیعہ ہو رہے ہیں، یا تو وہ اہل بیت کے فضائل بیان کر رہے ہیں، یا جو ان کی بدعتیں جو یا انہوں نے تکفیر یا کفر کیا تو ان سب کو باطل کر رہے ہیں، اور وہ مکمل طور پر اس جو ہے وہ جوق در جوق اس گروپ میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو ان کو مجبور ہوئے، اب وہ لوگ دل سے وہ نہیں کر رہے ہیں کہ اہل بیت، وہ تو تکفیریت سوچ ان کی رہے گی، وہ اسی کے ساتھ مریں گے، لیکن وہ مجبور ہوئے ہیں کہ اب وہ اس بات کو برملا طور پر ظاہر کر کے جو لوگ جا رہے ہیں تشیع کی طرف یا تشیع کی طرف مائل ہو رہے ہیں، کم سے کم ان کو ہم روک لیں اور ہم جو ہے وہ اہل بیت کا ذکر کریں۔ تو یہ آپ کو ملے گا کہ ایک تعصب کی جو ہے وہ بو آ رہی ہے، چاہے وہ احمد جاوید ہو یا دوسرا مفتی ملا عبدالغفور ہو، تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو یہ خطرہ لاحق ہے۔ درس ایک اور بات جو انہوں نے اپنے اس میں بات کہی کہ ناسبی کی جو ایک ڈیفینیشن ہے تاریخ بھر میں رہا ہے، اس کو انہوں نے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کیا۔ ناسبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرمانا ہے کہ اہل بیت اور خصوصاً امام علی علیہ السلام سے جو بغض رکھتا ہے وہ ناسبی ہے۔ بالکل ایسا ہی انہوں نے اس میں کہا کہ جو حضرت عثمان سے بغض رکھے گا وہ بھی ناسبی ہے۔ وہ ایک عجیب بات کہی، عجیب بات یہ کہی انہوں نے کہ کیا ولایت فقیہ یا اس نظام اسلامی جو ایران کے اندر ہے کہ اس میں کیا کوئی سنی ہے، حالانکہ اس کو خود پہلے تحقیق کرنی چاہیے تھا، پھر بات کرنی چاہیے تھی۔ لگتا ہے کہ وہ ایران کبھی گئے نہیں ہیں، یا باقی لوگوں کی طرح۔ میں جب ایران گیا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں جب ایران سے بلوچستان سے جب آ رہا تھا تو ٹیکسی ڈرائیور جو تھا وہ سنی تھا۔ اچھا، میں نے ان سے پہلے یہ پوچھا کہ آپ ایران کے باقی شہروں میں گئے، اندر کے شہروں میں گئے؟ تو اس نے کہا نہیں گیا ہوں۔ میں نے کہا مشہد نہیں گئے کبھی آپ؟ انہوں نے کہا نہیں گیا ہوں۔ تہران نہیں گئے؟ اچھا، اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایران کی حکومت کا کیا رواداری ہے، ان کا کیا رویہ ہے؟ تو اس نے بہت برا بھلا کہا، مطلب اس طرح سے کہ جیسے ان کے ذہن میں ڈال دیا گیا تھا کہ ایران کے شیعہ جو ہے وہ سنیوں کو حقوق نہیں دیتے، فلانا فستانہ نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کی کمی ہے، پھر آپ کو جانے سے روکتے ہیں، اندر تہران جانے سے، جہاں شیعہ آبادی وہاں جانے سے روکتے ہیں؟ کبھی آپ کو کبھی کہا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں کہا۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ ان کے ذہن بھی بھر دیے، کیونکہ ایران کے جتنے بھی بارڈر ایریا ہے وہاں پر سنی اہل سنت جو ہے، اور وہ سخت قسم کے لوگ جو تکفیری سوچ رکھنے والے ہیں، کیونکہ وہاں پر تبلیغی اس طرح سے کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اور اس کو اپنے ہی ملک کا نہیں پتا تھا، اور وہ ڈرا ڈر بولے جا رہے تھے ان کے خلاف۔ میں نے کہا کس چیز کی کمی ہے آپ کو؟ اچھا، وہاں پر اگر کوئی چیز 10 روپے مل رہی تو آپ کو یہاں پہ 20 روپے مل رہے؟ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں۔ میں نے کہا بھائی کس چیز کا مسئلہ ہے؟ تو وہ لاجواب رہا۔ تو بالکل جاوید احمد کا بھی یہی حال ہے، اگر وہ خود جا کر وہاں پر دیکھتے تو اس کو وہاں پر مساجد بھی آباد نظر آتے، وہاں پر اہل سنت کے لوگوں سے اگر وہ ملتے بیٹھتے تو وہ بھی پتہ چل جائے۔ تو ابھی اس وقت حالیہ جو ہے، ابھی ایک ہفتے پہلے کیا ہوا ہے، وہاں پر دو بڑے خبردگان میں کے 2 بڑے ممبر جو ہے نا، بالکل مجلس خبرگان جو ہے ٹاپ کلاس کے وہ ہیں، جہاں پر 2 سنی عالم جو ہے وہ وہاں پر منتخب ہو گئے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، منتخب ہو گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ سب ان سب کو تو چپ ہونا چاہیے، آپ تو اس بات کو نیوی چیف ایران کے، بالکل نیوی کی جو نیوی چیف ہے وہ بھی اہل سنت ہے۔ تو اہل سنت کو کوئی اعتراض نہیں ہے وہاں پر، جو اہل سنت ہے وہ تو اب ان سے پوچھیں کہ پاکستان آئے تو وہ تو کان پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ وہاں کے حالات یہ ہیں، ہم تو یہاں پر امن امان میں ہیں ماشاءاللہ سے۔ ولایت فقیہ کو وہ بھی مانتے ہیں، اور ولایت فقیہ کا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، اور ولایت فقیہ کو مانتے بھی ہیں۔ اور کتنے سنی نوجوان ہیں جو شہید ہوئے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جو ولایت فقیہ کے سائے میں وہاں پر اپنے بارڈر کی جو حفاظت کر رہے ہیں۔ آخری سوال انہوں نے آخر میں ایک اور سوال کیا کہ جس میں سید جواد نقوی کے حوالے سے انہوں نے سب سے پہلے ان کی تعریف کی کہ آپ وحدت اخلاص کی وجہ سے کر رہے ہیں، یہ وہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ کر کے مطلب یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ آپ سنیوں کو شیعہ کرنا چاہ رہے ہیں،
اور یہ بھی کہا کہ انقلاب اسلامی کا خصوصاً تشیع کا یہ جو ہے نا ایک واضح رول رہا ہے کہ وہ وحدت کے لیے کام کرتے ہیں. تو کیا ہم وحدت کے لیے جو تشیع کام کرتے ہیں کیا یہ سنیوں کو شیعہ کرنے کے لیے ہیں؟ تو وہی بات ہم نے پہلے اپنے سوال کیا تھا نا کہ حماس کو شیعہ کرنے کے لیے ایران کر رہا ہے. پاکستان میں جواد ناقوی صاحب جو ہے وہ باقی سنیوں کو شیعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر کوشش کرنے سے کوئی سنی اگر شیعہ بن جاتا ہے تو پھر سارے پاکستانی نکل کر شیعہ نکل کر جو وہ یہی کوشش کریں. حالانکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے, ٹھیک ہے نا. اب جواد ناقوی صاحب وحدت کے لیے کام کر رہے ہیں اور بہت بہترین طریقے سے یہ کام وہ انجام دے رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سے اسی وحدت کی وجہ سے بہت سارے مسئلہ مسائل ہمارے ملک کے حل ہوئے ہیں. تو بالکل وہی جواب پھر سے ہوگا کہ تعصب کی وجہ سے انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کہی ہے جس پر ان کو نہ فقط یہ کہ معذرت کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ان کو معافی بھی مانگنی چاہیے کہ جو اس نے باتیں کہی ہے اس میں سوائے تکفیریت اور تعصب کے اور کچھ نظر نہیں آتا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, اور انشاءاللہ بہت جلد ہم نئے موضوع کے ساتھ ہمارے سامعین کے خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.